Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر پرسکون ہو جائے تو پرسکون کرنے کے لیے گھروں کو ہمیں ضرورت کس امر کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پر کریں، اس طریقے کے ساتھ تربیت کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں۔ آئیے حال ہی میں 2 واقعات سامنے آئے تو اس سے میں اور آپ اپنی نوجوان نسل کی تربیت کو، نوجوان نسل کے جو ذہنیت ہے، سوچ ہے، اس کو میں اور آپ پرکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے گا، جو میں بات کرنے لگا ہوں ایک تلخ حقیقت ہے لیکن ہے سچی بات، حقیقت پر مبنی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے، کوئی میں کہانی نہیں سنا رہا بلکہ یہ آپ کو، آپ کے نوجوانوں کا ایک حال بیان کر رہا ہوں کہ ایک طرف ایک مسلمان کا درد ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، دوسری طرف مذہب سے بالا تر ہو کر چلو، اگر ایک بندہ چلو کسی اس نظریے پر کہ ایک نوجوان کو اگر قتل عام کیا جاتا ہے تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن دکھ اور تکلیف کے اسباب جو ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ میری مراد ایک طرف تو ہے چیئرمین ہے ہمارے کشمیر کمیٹی کے حریت رہنما جناب یاسین ملک صاحب، اور دوسری طرف ہیں بہت ہی پاپولر ایک شخصیت جن کا نام سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوا، جس کا نام سدھو موسے والا ہے۔ اب ان دونوں کی بات کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جوانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ہمارے پاکستانی بھائیوں نے، مسلمانوں نے دکھ کا اظہار کیا کہ اس کے ساتھ برا ہوا، چونکہ جوان تھا، لیکن ان کا نظریہ کیا تھا، چونکہ وہ ایک سنگر بھی تھا تو اس وجہ سے ان کو اس کے ساتھ محبت تھی، اس وجہ سے ان کو درد اور تکلیف ہوئی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ جو ہماری کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں جناب یاسین ملک صاحب، ان کی بیٹی، بالکل ننھی سی بیٹی، اس کے آنسو بھی مجھے اور آپ کو نظر نہیں آئے۔ وہ روتی ہوئی پریس کانفرنس کر رہی ہے کہ میرے بابا کو جو ہے وہ عمر بھر کی قید کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کا ایک درد رکھتے تھے، کشمیر کے بارے میں آواز اٹھاتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو عمر بھر قید کی جو ہے وہ سزا سنا دی۔ اس کے لیے نہ ہمارے میڈیا نے، نہ کسی نے زبانوں کو جو بند تالے لگے ہوئے ہیں، زبانوں پہ تالے جو لگ چکے ہیں وہ نہیں کھلے کسی کے بھی، کسی نے بھی اس درد کا، اس دکھ کا دعویٰ یا اس بارے میں بات ہی نہیں کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ بچی رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میرے بابا کو بچا لیں۔ اس نے ہمیشہ اگر بات کی گئی ہے تو اگر پاکستان کے بارے میں بات ہوئی ہے تو انہوں نے اپنا یہی نظریہ پیش کیا ہے کہ آپ پاکستان کے بارے میں بات بھی ہم ان کے خلاف نہیں سن سکتے۔ تو آج ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہمیں سیرت کیا بتاتی ہے؟ رسول اللہ کی سیرت تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ المؤمن کا جسد الواحد، کہ جو مسلمان ہیں، جو مومنین ہیں، وہ ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، ایک دیوار کی طرح ہیں کہ جس طرح سے اینٹ کے ساتھ اینٹ لگی ہوتی ہے، اسی طرح سے المسلم اخو المسلم کا درس دیا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن اس کا درد اور تکلیف مجھے اور آپ کو محسوس نہیں ہوئی جہاں پر ایک سنگر کی تکلیف مجھے اور آپ کو محسوس ہوئی ہے۔ ہمیں اس بات کو آج بھی سمجھ لینا چاہیے۔ آپ دونوں چیزوں کو سرچ کر کے دیکھ لیں کہ ٹاپ پر جو سرچنگ جا رہی ہے وہ کس چیز کی جا رہی ہے۔ اگر تکلیف اور دکھ اور درد کا جو ہے نا وہ بات کی جا رہی ہے تو وہ کس کے بارے میں کی جا رہی ہے؟ کیا کسی نے یاسین ملک صاحب کے بارے میں بھی دکھ اور درد کا احساس کیا؟ کیا انہوں نے، کسی نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو تنہا مت سمجھیے؟ میرے دوستو بھائیو، یہی میں اپنے نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں
मुस्तकबिल के जो हमारे फ्यूचर के जो शहीन हैं उनसे यही सवाल करना चाहता हूँ, क्या हमने यही मुसलमानी का तरीका सीखा है? क्या सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बस यही सीखा है? हुजूर की सीरत को हमने कब अपनाया है? हुजूर की सीरत पे हमने कब अमल किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमने कब फॉलो किया है? मेरे दोस्तों भाइयों, तकलीफ तो यही है ना कि जनाब अगर कहीं पर भी कांटा भी किसी मुसलमान को चुभे तो दर्द मेरे सीने में हो, तब ही जाकर पता चलता है कि हम एक दूसरे के साथ शरीक हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसी बात तो हरगिज़ नहीं है। अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ जनाब उस सिंगर के हवाला से मैं दोबारा कह रहा हूं कि जवानी में एक कत्लेआम किया गया, इसके हक में नहीं है। अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए और ये भी दुआ करते हैं कि उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र की तौफीक नसीब फरमाए और उनके अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके नसीब में हिदायत का जो है वो रास्ता लिखा है तो अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। लेकिन बात वही है कि आज मेरे नौजवान भाई का जहन जो है, माइंड जो है उस तरफ तो जाता है, उस दर्द को तो महसूस करता है, लेकिन जो अपने एक भाई का दर्द है, अपने एक मुसलमान भाई का दर्द है, जो मुसलमानों का दर्द लेकर निकला है, जो अपने बच्चों को पीछे छोड़कर अपने एक मुसलमानों के दर्द के लिए, दुख दर्द और तकलीफ के लिए निकला है, उसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। और दूसरी तरफ है कि जनाब उसके लिए हर बंदा रो रहा है, परेशानी का आलम है और बहुत ज्यादा मामलात और मसाइल जो हैं उसके बारे में पेश आ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा आखिर में कि खुदारा एक ही बात करूँगा, डॉक्टर इकबाल मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही खूबसूरत जो बात कही थी वही हमारे हर एक चीज का जो है ना वो इलाज है। और उन्होंने बहुत ही कमाल का जो है ना वो बात कही है। आपने फरमाया था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अगर हम चाहते हैं कि यही मामलात हों तो फिर इस डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की इस बात पे एग्री करते हुए इस पे अमल करें। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब